کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں، بیٹھا ہوں کہیں روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائی یہ معراج کے دولہا میرے گھر میں، کہ بیٹھا ہوں کہیں روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائی یہ معراج کے دولہا میرے گھر میں۔ اور جن لوگوں کے گھر آنگن میں سرکار غریب نواز و حضور غوث پاک کی برکتیں داخل ہوتی ہیں، ان کی آواز تھوڑی سی سننا چاہتا ہوں بس، کہ جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، جب سے ہے تیرے نام کا چرچا میرے گھر میں، حوروں کا فرشتوں کا ہے میلہ میرے گھر میں، بیٹھا ہوں کہیں روز سے پلکوں کو بچھا کر، آ جائی یہ معراج کے دولہا میرے گھر میں، اجمیر کی بغداد کی وادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں، اجمیر کی بغداد کی وادی سے نکل کر آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں، آیا ہے تیرے فیض کا دریا میرے گھر میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ محترم معراج گونڈوی صاحب اللہ کو سننے کے بعد میں ہم لوگوں کے لیے آسانی ہوئی حضور کے شہر نور میں تصوراتی اعتبار سے داخلے کی۔ اللہ اس شہر نور سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں 70,000 فرشتے صبح و شام حاضری دینے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ سرکار مفتی اعظم سے کسی آدمی نے کہا کہ حضور آپ مدینہ شریف کتنی بار گئے ہیں؟ تو سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کئی بار حضور کی بارگاہ نور میں حاضری ہوئی ہے۔ تو اس آدمی نے پلٹ کے کہا کہ سرکار مفتی اعظم سے کہ حضور یہ بتائیں کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو جالی ہے اس کا رنگ کیسا ہے؟ تو سرکار مفتی اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں باب السلام سے درود پاک پڑھتے ہوئے داخل ہوا اور حضور کی جالی شریف کے قریب اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے باب جبریل سے باہر نکل گیا۔ میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ حضور کی جالی کا رنگ کیسا ہے، ہاں میں نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ سنہری جالی ہے۔ اتنا ادب بزرگوں نے حضور کی بارگاہ نور و کرم کا کیا ہے۔ علامہ یوسف نبہانی کو کون نہیں جانتا، جن کی اہلیہ معظمہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی زیارت خواب میں 86 مرتبہ فرمائی ہے۔ علامہ یوسف نبہانی یہ بیروت کے قاضی تھے۔ جب وہ کبھی حضور کی شہر بارگاہ نور میں آتے، جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا وہیں سے کھڑے ہو جاتے، سلام پیش کرتے واپس ہو جاتے۔ ایک آدمی نے علامہ یوسف نبہانی سے کہا حضور آپ کبھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے؟ تو علامہ یوسف نبہانی ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہا کرے، کتے کا کام یہ ہے کہ وہ دور ہی سے سلام کر لیا کرے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اتنا ادب بڑوں نے حضور کی بارگاہ کا کیا ہے۔ تو اگر اپنے نبی کے شہر میں تصوراتی اعتبار سے آپ داخلہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ مدرسہ کی زمین پر اتنے جوش و خروش کے ساتھ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اللہ اس کے رسول کے نام کو پکارتے ہیں، لیکن آج تھوڑی سی ہماری آواز گرفتہ ہے، اس لیے بہت طاقت کا استعمال کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ میری آواز تھوڑی سی بھرا جائے گی۔ اس وجہ سے میں اپنی آواز کے فورس کے سہارے آپ تک پہنچنا نہیں چاہتا۔ قاری عبدالواحد صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی محبتیں اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے تاکہ ایسے ہی حضور کی محفلیں سستی رہیں۔ علامہ جنید القادری صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری عمران صاحب اللہ کی موجودگی ہے۔ جہاں جہاں سے مجھے شعر یاد آتے ہیں میں وہاں سے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ باقی یہ 2-4 بچے پریشان کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ سب بخاری شریف پڑھنے والے ہیں اور سبحان اللہ بولتے رہو بیٹا، سب کا کام بن جائے گا۔ میں تو تیسری بار آپ کے مدرسے میں آیا ہوں، دل کہے گا تو انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں کہ میں ایسے ہی پڑھوں گا، آپ کا دل کہے تو سبحان اللہ کہہ لیا کرو یار۔ وہ سرکار ذوالنون مصری تھے، ایک گلی سے گزرے تو کیا دیکھا، ایک آدمی کو لوگ پکڑ کے مار رہے ہیں۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں اس کو کیوں مار رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ میرے گاڈ کا نام لینے کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم سب اسے مار مار کے پاک کر رہے ہیں۔ تو ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اس کو میرے رب کا نام سکھا دے، خود بخود پاک ہو جائے گا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو جائے تو سبحان اللہ کہنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ کتنے لوگ کہیں گے ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ بس 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 ماشاءاللہ سب زندہ ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔
اس میں کل بستی کے علاقے میں تھا، مائک اتنا خراب تھا کہ میں تو کچھ حد تک بول بھی پایا، لیکن ضیاء یزدانی صاحب اللہ ایک شعر پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ گئے، اس کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے۔ تو کل میں نے چلایا بہت ہے، اس کا نتیجہ آج میں دیکھ رہا ہوں۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے تھے، ایک ایک شعر کو سننے کے بعد آپ کی تھوڑی سی آواز یہاں تک ملنی چاہیے بس۔ اگر یہ میری جماعت کے علماء بولیں تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ بولیں، ورنہ علامہ جنید القادری صاحب اللہ یہ رمضان سے پہلے اعتکاف میں نہیں کہ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے۔ قاری واحد صاحب اللہ میں بتاؤں کہ آج کل جلسوں میں لوگ اپنے پیروں کی شان میں شعر سن کر بلیوں اچھلتے ہیں، لیکن نعت کا شعر سن کر لوگ کم بولتے ہیں۔ یار میں تو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ کمان سامنے رکھی ہے تیر غائب ہے، ہمارے عہد کے لشکر کا میر غائب ہے، چمک رہی ہے مریدوں کے سر پہ تلواریں مگر جہاد کے میدان سے پیر غائب ہے۔ میں تو کسی کے بارے میں کچھ کہتا نہیں، دیکھیں آپ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں۔ اگر یہ بھدرسہ کی زمین ہے، اے بیٹا لاؤ تم مجھے دے دو، کیوں کھڑے ہوئے ہو، یا تو چلے جاؤ۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ معراج فیض آبادی کی زمین ہے جس نے دنیا بھر کے کونے میں ایک شعر پڑھا کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے۔ اب دیکھتا ہوں کہ بھدرسہ فیض آباد کی زمین حضور کی نعت سن کر کتنا بولتی ہے۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ کہ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ۔ اور بولو بھدرسہ والو، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ۔ میں نے ایک صاحب سے کہا کہ مدرسہ کا لوکیشن لگاؤ، جو میری گاڑی کا ڈرائیور ہے تو اس نے ڈال دیا مدرسے کا لوکیشن۔ میں نے کہا پاگل یہ تھوڑی ملے گا آپ کو، سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک شعر پڑھتا ہوں حضور تاج الشریعہ کا، دعائیں چاہتا ہوں بھائی۔ یہ سرکار تاج الشریعہ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ جن کے بارے میں محدث فلسطین ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں سرکار تاج الشریعہ قدم رکھتے ہیں وہاں سے نور نکلتا ہے، نور۔ اولاد امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والوں اپنی دعاؤں میں حضور تاج الشریعہ کا وسیلہ پیش کیا کرو، یہ وہ ہیں کہ جن کی رب سنتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ میں نے بہت پہلے 4 سال پہلے گوہاٹی آسام میں نظامت کرتے ہوئے حضور سرکار تاج الشریعہ کا ذکر کیا تھا تو وہاں کے لوگ اچھل کے نعرہ لگا رہے تھے۔ میں نے ایک آدمی سے کہا کہ میرے بھائی تم کیسے جانتے ہو تاج الشریعہ کو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں نے ان کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے میرے مولا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے اس کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں مدرسہ والوں، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کو بولنا ہے انشاءاللہ۔ میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، یہ سرکار تاج الشریعہ کی محبت میں آپ کو بولنا ہے۔ اور علامہ جنید القادری صاحب تو پورے فیض آباد میں گھوم گھوم کے یہ کہتے ہیں کہ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے، ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو سلح کلی کا کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ چینل والے آپ بتاؤ، آپ یہاں کے بولو گے؟ آپ بھی اٹھاؤ ماشاءاللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جتنے نبی ان کے ہیں اتنے نبی آپ کے ہیں، اور مل کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ بھائی ایک چیز میری تاریک راتوں میں اجالا ڈال دیتے ہیں، نواسوں کا میرے دامن میں صدقہ ڈال دیتے ہیں۔ محبت اس طرح سرکار سے کرتے ہیں یہ بادل، نبی چلتے ہیں راہوں میں تو سایہ ڈال دیتے ہیں۔ اور وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے سلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں۔ کہ وہاں پہ دال ہی غلطی نہیں ہے سلح کلی کی، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں، قدم اپنا جہاں تاج الشریعہ ڈال دیتے ہیں۔ تمہیں بخاری میں تمہیں دکھتی نہیں گرشان آقا کی، بریلی کا چلو آنکھوں میں سرما ڈال دیتے ہیں۔ آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ، میرا یقین ہے کہ مدرسہ کی یہ محفل انشاءاللہ برسوں یاد رکھی جائے گی۔ علماء کی موجودگی میں میں گزارش کرتا ہوں سما خان رسول محترم عزت مآب فریاد عالم صاحب اللہ کی بارگاہ نور میں، جن کا تعلق گوشائی گنج سے ہے، آئیے نعروں سے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔